أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اكرام الصلاة والسلام عزاداری سید الشہداء کی یہ مجالس حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیروان اہل البیت کے لیے، محبان اہل البیت کے لیے، عاشقان اہل البیت کے لیے تربیت کے حوالے سے، انہیں اہل البیت سے جوڑنے کے حوالے سے، ان کی فکری تربیت اور رشد کے حوالے سے، ان کے دلوں کی تطہیر کے حوالے سے اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی درسگاہ اور اتنا بڑا تعلیمی نظام ہے کہ انسان جتنا اس نعمت پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہے ادا نہیں کر پاتا، کیونکہ انہی مجالس کی وجہ سے انسان کے دل کی تاریں، دل کے سگنلز اہل البیت علیہ السلام سے جڑتے ہیں، اور جب یہ تاریں جڑتی ہیں تو انسان کے اندر وہ کرنٹ جو ان کے وجود میں ہے پیدا ہو جاتا ہے، وہ نورانیت جو وہاں پر ہے یہاں پر بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے ایک بڑے اچھے اور عزیز دوست ہیں، انہوں نے فون کیا اور مجلس کے حوالے سے کہنے لگے کہ میں نے بعض دوستوں سے بات کی ہے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو نوجوان نسل ہے ان کو بعض باتیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ذرا زیادہ آسان کر کے اگر بیان کر دیا جائے تو نوجوانوں کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میں نے ان سے اتفاق کیا، بات بالکل درست ہے، لیکن ایک مشکل ہے، وہ مشکل ہمارے معاشرے کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اب
پڑھنے اور لکھنے کا رجحان 1% سے بھی نیچے آ گیا ہے. کتابوں کے پڑھنے کا رجحان بالکل ختم ہو چکا ہے. اب ہم جو کچھ سیکھتے ہیں وہ یا ٹک ٹاک سے سیکھتے ہیں, یا فیس بک سے سیکھتے ہیں, یا مختلف واٹس ایپ کے گروپ سے جو کچھ آتا ہے وہاں سے سیکھتے ہیں. اور پھر ہمارا جو پڑھنے اور کنسنٹریشن کا رجحان ہے وہ بھی وہ گھنٹوں سے سمٹ کر اور سکڑ کر آ گیا ہے اب منٹس پر, کہ 1 منٹ بھی ہم یکسوئی کے ساتھ کسی ایک نقطے کی طرف توجہ نہیں دے پاتے. اور اس کی وجہ آج کی ہماری وہ ٹیکنالوجی جو ہمارے کلچر, ہماری تہذیب, ہمارے گھر, ہماری تربیت, ہمارے رہن سہن اور ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کے لیے جن غور اور فکر کی صلاحیتوں اور استعداد کی ضرورت ہے وہ بالکل تباہ ہو کر رہ گئی ہے. اور اس کا نتیجہ بالکل سرسری چیزوں پر سے گزر جانا, سرسری انداز میں گزر جانا, اور ان چیزوں کو فوکس کرنا جو بادی نظر میں پہلی نگاہ میں میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. لیکن جو چیزیں ہماری فکری بنیادوں کو مضبوط کریں, جو ہماری معنوی بنیادوں کو مضبوط کریں, جو ہماری روحانی بنیادوں کو مضبوط کریں, جو ہماری سوچ اور فکر میں استحکام اور مضبوطی لے کر آئیں, جو ہمیں تعقل, تدبر, تفکر جس کی دعوت قرآن نے دیا ہے اور بار بار دیا ہے, اس کی طرف جو صلاحیتیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں, ان صلاحیتوں کو ہماری اس ٹیکنالوجی کے غلط استعمال نے بالکل قتل کر کے اور ذبح کر کے رکھ دیا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم سینڈوچ والی قوم بن گئے. ہماری نوجوان نسل جو ہے سینڈوچ والی, کہ اچھا کھانا نہیں, بس چلتے چلتے سینڈوچ جو لوگ تیار ہے فوراً ڈالو اور رستے میں کھاتے چلے جاؤ. یہی چیز ہماری فکری دنیا میں آ گئی ہے, یہی چیز ہماری معنوی دنیا میں آ گئی ہے. اگر آپ ویسٹ پہ چلے جائیں, میں نے چونکہ مطالعہ کیا ہے تھوڑا بہت اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں, ویسٹرن دنیا میں اور اسی طرح سے اسرائیل کے اندر اس سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے قوانین بھی ہے اور ایک کلچر بھی ڈیولپ کیا گیا ہے تاکہ اس کو اس طرح سے یوز کیا جائے کہ ضرورتیں بھی پوری ہوں, لیکن انسان کی سوچ, فکر اور معاشرتی زندگی میں جو اس کے اندر عمق اور گہرائی ہونی چاہیے اس کو بھی محفوظ رکھا جا سکے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ اب جو لوگ ایک زمانے میں بڑے بڑے اجتماعات میں گھنٹوں بیٹھ کر علماء کو, مفکرین کو اور سوشل سائنسز کے ماہرین کو سنتے تھے, اب وہ رجحان گھٹتے 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 اتنا نیچے آ گیا ہے کہ آج اگر بہترین کتاب پاکستان میں چھپتی ہے تو 500 سے 1000 کی تعداد میں چھپتی ہے. یہ ہے ہمارا مبلغ علم اور علم کی طرف رجحان. یہ ایک معاشرتی ایک ایسی آفت اور بیماری ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پورے کلچر کو, تہذیب کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ انڈیویجول نہیں کر سکتا کوئی بھی فرد, بلکہ اس کے لیے قومی اور ملی ایک موومنٹ کی اور ریاستی تمام تر توجہات کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے سب سے سستی چیز تعلیم ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. سب سے زیادہ کمزور چیز ہمارا کلچر ہے, اور جس کو ہم کلچر کہتے ہیں وہ لیکچر ہے. اور جو اللہ کا کلچر ہے, رسول اللہ کا کلچر ہے, انسانی اقدار اور ویلیوز کا کلچر ہے, اس کو ہم نے نیگیٹیوٹی کی نظر کر کے اس کو معاشرے سے نکال دیا ہے. اب ایسی صورتحال میں یہ مجالس اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہیں, ایک ایسی رحمت ہے, ایک ایسا انعام ہے کہ یہاں پر پھر معاشرے کا ہر طبقہ, چھوٹا بڑا, بوڑھا جوان, بچہ, سب آتے ہیں اور اپنی سطح کے مطابق کچھ نہ کچھ حاصل کر کے چلے جاتے ہیں.
یہ ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ نعمت بھی ان 10 دنوں تک محدود ہے. باقی جو 2 مہینے یا 1 مہینہ 29 دن ہے عاشور کے بعد، اس پہ ظاہر ہے اس طرح کی توجہ جس طرح کی ان 10 دنوں میں ہوتی ہے ہماری توجہات نہیں ہوتی. نتیجتاً اجتماعات بھی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، اور پھر جو اس وقت کا ولولہ اور اس وقت کا عشق اور اس وقت کا جذبہ ہے وہ پھر عاشور کے بعد آہستہ آہستہ مان پڑتا چلا جاتا ہے. اب اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کمی ظاہر ہے صرف محرم کے ان 10 دنوں میں پوری نہیں ہو سکتی. ان 10 دنوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فلسفیانہ گفتگو کریں تو سب کو راضی کر سکیں، ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو ایک خاص کیٹیگری ہے اسی کی تسلی ہو سکتی ہے، باقی لوگ محروم رہتے ہیں. صرف قصے کہانیوں پر بھی آپ گزار نہیں سکتے، چونکہ یہ پھر بچوں کی طلب ہے، بچوں کو اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اس لیے ان مجالس کو مجموعہ ہونا چاہیے معارف کے مختلف حصوں کا، جس میں قرآن بھی ہو، جس میں سیرت بھی ہو، جس میں اہل البیت بھی ہو، جس میں معنویت بھی ہو، جس میں عقل بھی ہو، جس میں فکر کی دعوت بھی ہو، جس میں سوچنے کی دعوت بھی ہو، جس میں داستانیں اور قرآنی لطائف بھی ہوں، جس میں معاشرتی حقیقتیں اور چیلنجز بھی ہوں. یعنی مجموعہ ہونا چاہیے. اب جب اس طرح کا مجموعہ آپ دینے کی کوشش کریں گے تو نتیجتاً سب کو ہر چیز نہ سمجھ آئے گی اور نہ سب کے مطابق ہر چیز ٹھیک ہوگی. ہوگا یہی کہ جو جس مزاج کا ہے وہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ وہاں سے حاصل کرتا رہے گا. تو اس لیے ان مجالس کے علاوہ بھی بڑوں کو خصوصاً بڑوں کو، گھروں کے سربراہوں کو یہ چاہیے کہ اپنی بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان نکات کی طرف متوجہ ہوں کہ اس بچے کو آپ نے معاشرے میں کیا بنانا ہے. عزاداری سید الشہداء اور حب اہل البیت صرف وقت گزارنے اور 10 دن کی ان ایکسرسائزز کا نام تو نہیں ہے. ظاہر ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنی نسل کو کربلائی فکر کے ساتھ تربیت دے کر حسین کی فوج کے صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہی کربلا کا مقصد بھی ہے، یہی عزاداری سید الشہداء کا مقصد بھی ہے. عزاداری سید الشہداء صرف ماتمی قوم بنانے کے لیے تو نہیں آئے، رونے والی قوم بنانے کے لیے تو نہیں آئے، وہ قوم بنانے کے لیے ہے جو حسین پر روئے اور دشمن حسین کو رلائے. ایسی قوم جو یزیدیت اور اقدار یزیدی کے مقابلے میں حسینی لشکر کا ترجمان بن کر معاشرے میں کھڑا ہو اور اللہ کے دین کے نفاذ اور اس کی جد و جہد میں اپنی پوری ہستی کے ساتھ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو کر معاشرے میں کھڑا ہو سکے. یہ عزاداری سید الشہداء ظاہر اس لیے ہے، اس لیے حسین ابن علی کی محبت انسان کے اندر غیرت پیدا کرتی ہے، شعور پیدا کرتی ہے، عشق پیدا کرتی ہے، ولولہ پیدا کرتی ہے، عاطفہ پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان روتا ہے اور اسی رونے کے نتیجے میں باطنی ایک نورانیت کی ایک عجیب کیفیت اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور اسی نورانیت کی وجہ سے پھر انسان معاشرے میں اپنے ارد گرد موجود ان غلاظتوں سے، ان کثافتوں سے اور اس ساری یلغار سے جو اس وقت میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے بیڈ رومز اور ہمارے باتھ رومز تک بھی پہنچ چکی ہے، اس یلغار کے مقابلے میں یہ 10 دن اور اس 10 دن میں ہونے والا ذکر حسین ایک ایسا بند باندھ دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ بچہ، وہ جوان، وہ انسان دوبارہ اس شفاف پانی میں غسل کر کے پاکیزہ ہو کر صبح عاشور جب باہر نکلتا ہے تو حسینی جوان بن کر نکلتا ہے. یہ اس عزاداری سید الشہداء کی برکت ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے باقی ایام میں، سال کے باقی ایام میں بھی اس نقطے پر توجہ دیں کہ ہم اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اگر بیکن ہاؤس یا سٹی سکول یا باقی اس طرح کے جتنے بھی سسٹمز ہیں، کیمبرج کے، آکسفورڈ کے،
وہاں پر اگر میں لاکھوں روپے دے کر 1 سال بچے کو پڑھاتا ہوں اور اس کے لیے تمام اس کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں، تو کیا خدا کے دین کا محافظ بنانے کے لیے تھوڑی سی جد و جہد اسی کے ساتھ ساتھ انجام دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ اگر نہیں دے سکتا تو پھر میں کیسا حسینی ہوں؟ اگر دے سکتا ہوں تو پھر میں کیوں غفلت کروں؟ اس لیے انہی مسجدوں اور انہی امام بارگاہوں کو سال کے باقی ایام میں خصوصاً ہماری نوجوان نسل کی تربیت کا مرکز بننا چاہیے. ایک ایسا مرکز جو یہاں پر اس سینٹر میں بہت ساری اچھی ایکٹیویٹیز سارا سال جاری رہتی ہے، اس حوالے سے خوشی کی بات بھی ہے، لیکن کافی نہیں ہے. اتنی بڑی آبادی اور شیطانوں کی اتنی بڑی یلغار، ہم صرف ایک تقریب کر کے اور ایک چھوٹا سا پروگرام کر کے مطمئن نہ ہوں، اس لیے کہ ابلیس کو ہم نے پہچانا نہیں ہے. ابلیس کو ہم نے پہچانا نہیں ہے. ہم ایک چھوٹا سا کام کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اور اس کے بعد پھر اپنا ٹریک بدل لیتے ہیں. ابلیس ہر روز، ہر لمحہ، ہر پل آپ اور آپ کے بچوں کے پیچھے لگا ہوتا ہے. آپ نے ایک بات اس کی مان لی، وہ اگلی اپنی 2 باتیں منوانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے 2 باتیں مان لی، اگلی آپ سے 10 باتیں منوانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے 10 باتیں مان لی، وہ رکتا نہیں ہے، وہ مزید آگے جاتا ہے، 100 باتیں منوانے کی کوشش کرتا ہے. یہی کام ابلیس کی وہ روش جو اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا کی صورت میں، اپلیکیشنز کی صورت میں دنیا میں موجود نسل انسانی کے ذہنوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے جس کو تراشا گیا ہے، اس میں بھی یہی مزاج موجود ہے. آپ نے پہلی دفعہ کوئی چیز کھولی تو وہ آپ کو مزید ترغیب دلائے گی اگلی چیز کی، اس سے اگلی چیز، اس سے اگلی چیز، اس سے اگلی چیز، یہاں تک کہ پھر یہی چیز آپ کی زندگی کی روٹین بن جائے، اور اس کے بعد آپ خدا سے بھی دور ہو جائیں، رسول سے بھی دور ہو جائیں، قرآن سے بھی دور ہو جائیں، معنویات سے بھی دور ہو جائیں، دین سے بھی دور ہو جائیں، خود اپنے آپ اور اپنی پاکیزہ فطرت اور اپنے ضمیر کی پاکی اور نورانیت سے بھی اتنا دور ہو جائیں کہ پھر آپ کو کچھ بھی یاد نہ رہے اس ابلیسی نظام کے علاوہ. یہ سو جو ہے ہماری ایک بہت بڑی مشکل ہے، ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ گزشتہ دنوں اب بات آ گئی ہے تو میں کچھ اور عرض کروں اگر آپ سننا چاہیں. سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. کسی کے ذہن میں یہ بات جنم نہ لے کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا استعمال کرنا بند کر دیں. نہیں، یہ بالکل نہیں ہے. سوشل میڈیا کے وجہ سے ایک جملہ میں عرض کروں. میں نے ایک دفعہ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہ کا ایک جملہ ایک تقریب میں انہوں نے جب بیان کیا تو میں نے سنا، بڑی خوشی ہوئی. جملہ انہوں نے یہ کہا کہ آج کی نوجوان نسل کی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب وہ نماز کے بعد بیٹھتے ہیں تو نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائیں پڑھتے ہیں. ان دعاؤں میں جو مفاتیح میں ہے یا اس کے علاوہ جو کچھ ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور کچھ اذکار انجام دیتے ہیں. فرمایا کہ ان اذکار کی جگہ موبائل ہاتھ میں لیں اور دشمنوں کی اس یلغار کے مقابلے میں اپنی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے دین کے معارف ان کے سامنے پیش کریں. یہ جو کام ہے یہ ان نوافل سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اس کام کے نتیجے میں آپ اپنی نوجوان نسل کو بچا سکیں گے. اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو یہ آگ آپ کے بیڈ روم تک پہنچ جائے گی. اور یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے. یعنی آپ ضرور استعمال کریں اور ضرور استعمال کروائیں، لیکن ابلیس کے ہتھ کنڈوں کو ضرور پہچانیں. یہ جو ابلیس کا ہتھ کنڈا ہے یہ کوئی چھوٹا ہتھ کنڈا نہیں ہے. یہی عزاداری ہے سید الشہداء. آپ دیکھیں ایک دفعہ آپ حسین ابن علی علیہ السلام کی حریت کو عالم انسانی کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ کی صلوات کی آواز بڑی دھیمی تھی. واجل فرجہم کے ساتھ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد والی.
ایک دفعہ اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھیں تو لوگوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں آتا ہوں اسی بات پر، جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے آج کے استعمار، آج کے شیاطین اور آج کی ابلیسی طاقتوں کے ہتھ کنڈے اور انسانی ذہنوں پر ان کے قبضے کی راہوں کو پہچاننا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں پہچانا نا، رحمان سمجھ کر شیطان کے چنگل میں پھنسیں گے، خدا سمجھ کر خدا کے دشمنوں کے چنگل میں پھنس جائیں گے، علی سمجھ کر علی کے دشمنوں کے نرغے میں چلے جائیں گے اور اسی کو علی سمجھیں گے اور علی کی تعلیمات سمجھیں گے۔ چونکہ دشمن کھل کر کبھی بھی سامنے نہیں آتا، کھل کر آئے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ ذرا ابھی بھی دیکھ لیں کہ گزشتہ ان 30 سالوں میں صرف پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ذریعے سے وہ عزاداری کو روک سکے نہیں، تشیع کی بڑھتی ہوئی قوت کو کوئی روک سکا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھلا دشمن تھا۔ جب کھل کر کوئی آتا ہے تو میری حسینی حمیت، غیرت حسینی، غیرت علوی مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر میدان میں کھڑا ہو جاؤں اور دفاع کروں۔ اس لیے کھل کر دشمن جب آتا ہے تو پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب دشمن کھل کر نہ آئے، پردوں میں لپٹ کر آئے، آپ کا لباس پہن کر آئے، آپ کی عزاداری کی شکل اختیار کر کے آئے، سوشل میڈیا کی صورت میں آئے، مختلف کلپس کی صورت میں آئے، ایسی چیزوں کی صورت میں آئے جو بظاہر اللہ کے نام سے شروع ہو اور اس کے پیچھے زہر بھرا ہوا ہو، تو آپ کے بچوں کے ذہن کو زہر آلود وہ اس طرح سے کر پاتے ہیں کہ آپ محسوس بھی نہیں کرتے اور گھر رہ کر اس کو دین سمجھ کر خود بھی قبول کرتے ہیں، بچوں سے بھی قبول کرواتے ہیں، اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہی بچہ اپنے زمانے کے ولی کا بھی دشمن بن گیا، علماء کا بھی دشمن بن گیا، عزاداری سے بھی بیزار ہو گیا۔ اس وقت خصوصاً شیعہ سرزمینوں میں، لبنان میں، عراق میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، بحرین میں، ایران میں اور پاکستان کے اندر بھی اب شروع ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے حسین ابن علی اور عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے کئی حوالوں سے حملے شروع ہو چکے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ابارے جائیں، شبہات پیدا کیے جائیں۔ آدمی عقل تو رکھتا ہے، سوچتا ہے، جب سوچتا ہے اس کو تسلی بخش جواب نہ ملے تو پھر وہ کسی اور راہ پر نکل جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام شبہات پیدا کرنا، دوسرا وہ جو درست رستہ ہے اس کو غلط پیرائے میں بیان کرنا اور غلط چیز کو خوبصورت پیرائے میں پیکنگ کے ساتھ پیش کرنا، اور نتیجتاً نوجوان نسل کو عزاداری سید الشہداء اور محرم کی روح سے دور کر کے ان کو ایسی چیزوں کا عادی بنانا جو ان کو حسین تک نہ پہنچا سکے بلکہ یزید کا غلام بنا دے۔ بڑے طور و طریقوں کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ کبھی اس پر اگر تفصیل سے بات کرنے کا موقع ملا تو یہ بہت بڑا چیپٹر ہے۔ یہ جہاں جہاں تشیع کی آبادی ہے وہاں بھرپور طور پر اس پر کام ہو رہا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے نوجوان بیدار بھی ہیں، آگاہ بھی ہیں، ان ہتھ کنڈوں کو سمجھتے بھی ہیں، اس لیے جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، لیکن کم ہے یہ، ابھی اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے، دشمن کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارے اندر نفوذ پیدا کر کے ہمارے اندر داخل ہو کر ہم سے ہمارا دین چھینتے ہیں۔ وہ موقع کہاں پر آئے گا؟ یہیں اسی عزاداری سید الشہداء میں، جب انسان اخلاص کے ساتھ آتا ہے سید الشہداء کی بارگاہ میں حسین ابن علی کے عشق کے ساتھ، تو حسین ابن علی اس کا ہاتھ تھامتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، تھامتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں جس کو جتنی سمجھ آتی ہے وہ ضرور اتنا سمجھے، لیکن اگر عرفانی، تفسیری، ذرا گہری، ذرا سخت، ذرا اونچی، ذرا زیادہ خشک باتیں بھی ہوں تو کانوں تک پہنچے ضرور، تاکہ آہستہ آہستہ ان کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس طرح کی چیزوں پر غور کرنے کی آہستہ آہستہ عادت بن سکے۔
آپ اگر کسی کلاس میں جائیں تو اگر فرض کریں بی ایس سی کی یا ماسٹرز کی کلاسیں ہوں، سب ایک ہی سطح کے لوگ ہوں گے، لیکن مسجد میں اور امام بارگاہ میں تو یہ نہیں ہوگا۔ امام بارگاہ میں وہ 10 سال کا نوجوان بھی ہوگا، 15 سال کا نوجوان بھی ہوگا، 20 سال بھی ہوگا، 25 سال والا بھی ہوگا، 60 سالہ بھی ہوگا، 80 سالہ بھی ہوگا، خاتون بھی ہوگی، مرد بھی ہوگا۔ تو ان سب کو لے کر چلنے کے لیے ہر طرح کی چیزیں جو ضروری ہیں معارف اہل البیت کی صورت میں، ان کو ان مجالس میں بیان ہونا چاہیے، نہ بالکل خشک رہے، نہ ہی اس کی سطح بالکل نیچے آئے، بلکہ سب کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ لیکن یہ کافی پھر بھی نہیں ہے۔ پورا سال ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کانشس رہنے کی بھی ضرورت ہے اور فکر مند رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری ساری جو زندگی کا حاصل ہمارا بچہ ہے وہ ہمارا دشمن 7 سمندر پار رہتے ہوئے ہمارے ہاتھ سے چھین کر اپنے آپ سے وابستہ نہ کر لے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جو چیز ہمیں ان تمام آفات سے نکالتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عشق علی ہے، وہ عشق علی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کل میں نے کوئی حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی یا کہیں اور پڑھی تھی۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور زیارت جامعہ کبیرہ میں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ زیارت جامعہ کبیرہ ضرور پڑھیں۔ جو لوگ نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھا جنہوں نے، ایک دفعہ کم از کم پڑھیں۔ جب پڑھیں تو صرف پڑھیں نہیں، سمجھیں۔ سمجھنے کے لیے اس کے ترجمے کی طرف بھی جائیں۔ زیارت جامعہ کبیرہ امام شناسی کا ایک مکمل نصاب ہے، ولی شناسی کا ایک مکمل نصاب ہے۔ اس کے ادب میں، زیارت جامعہ کے ادب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان جب پڑھنا شروع کرے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام شناسی کا یہ نصاب پڑھ کر وہ یہ سمجھے کہ یہی خدا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ نہ سمجھے، گمراہ نہ ہو، لڑک نہ جائے۔ چونکہ آدمی یعنی انسان اپنی فطرت میں اس کے مبالغہ آرائی موجود ہے، ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ اس لیے جب وہ تعریف کرے گا تو بھی مبالغہ کرے گا، تنقیص کرے گا تب بھی مبالغہ کرے گا۔ اس لیے تعادل اور توازن کے ساتھ چلنا عاقلوں کا کام ہے، ہر انسان کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا اس زیارت کے آغاز میں ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو طور و طریقے بتائے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دو۔ اس کے بعد اللہ کی کبریائی کی گواہی دو، اللہ اکبر، اور ایک دفعہ نہیں 100 بار یہ پڑھو، 100 بار پڑھو۔ 100 بار اللہ اکبر پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جادو منتر تو نہیں ہے کہ آپ نے کچھ الفاظ پڑھ لیے تو اس کے نتیجے میں کوئی خاص ایسا عمل سامنے آئے، نہیں، یہ آپ کی معنوی تربیت ہے، فکری تربیت ہے۔ جب آپ 100 بار اپنے دل کو بتاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز سے اس طرح سے بڑا ہے کہ آپ اس کی جو تعریف کرتے ہیں وہ تعریف بھی چھوٹی ہے، وہ اس تعریف سے بھی ماورا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق فرمایا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ ہر چیز سے بڑا نہیں۔ بڑا اور چھوٹا جب آپ کہتے ہیں تو ان کے درمیان ایک موازنہ کر کے کہتے ہیں، فلان چیز بڑی ہے،
فلان چیز چھوٹی ہے. اللہ کا مخلوق کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے کہ کہیں گے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے پھر اللہ اکبر کا؟ عام طور پر جب آپ ترجمہ دیکھتے ہیں اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، بھئی ہر چیز سے بڑا ہے کا کیا مطلب ہے؟ کیا باقی چیزیں اللہ سے قابل موازنہ ہیں کہ آپ کہیں گے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے؟ جب آپ سمجھنا چاہیں گے تو کہاں جائیں گے؟ مولوی کے پاس نہیں، بلکہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، معصوم کی بارگاہ میں. یہ جو نبی کریم نے فرمایا تھا نا کہ قرآن اور اہل البیت، وہ اسی لیے فرمایا جو لوگ اہل البیت سے دین لیتے ہیں وہ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے. ملا اپنے ذہن کی سطح کے مطابق اگر سمجھنا چاہے تو ایک حقیر کیڑے سے بھی حقیر تر ہے، وہ کہاں اور قرآن کے اعلیٰ معارف کہاں. اس لیے جب کہا گیا اللہ اکبر تو امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا، امیر المؤمنین نے بھی فرمایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ جو تم کوئی وصف بیان کر سکتے ہو اس وصف سے بھی اعلیٰ ہے اور وہ وصف کے قابل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ تمہارا وصف اور تمہاری تعریف تمہارے ذہن کی مخلوق ہے اور اللہ خود خالق ہے. دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے. باقی چیزوں سے اس کا مقابلہ کیا مقابلہ؟ اس لیے کہا کہ جب زیارت جامعہ پڑھو تو اس سے پہلے 100 بار اللہ اکبر پڑھو، اس کے بعد زیارت جامعہ کے کلمات پڑھو. اب زیارت جامعہ کو جب آپ پڑھتے ہیں ایک ایک جملہ، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں دعوے سے، اگر کوئی شخص مطالعہ کرے تو زیارت جامعہ کے ایک ایک جملے کے پیچھے قرآنی معارف ہے، قرآن کی آیات ہے. اور اگر کوئی سطحی طور پر دیکھے تو کہے گا ارے یہ تو شرک ہے، ارے یہ تو ایک انسان کو آپ نے اس مقام تک پہنچا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر جملے کے پیچھے قرآنی مفاہیم، قرآنی معارف اور قرآنی مطالب اور آیات موجود ہیں. زیارت جامعہ کوئی اتنی ہلکی اور مختصر نہیں ہے، 4000 ٹائم لگتا ہے اگر انسان غور سے پڑھنا شروع کر دے. تو زیارت جامعہ میں ایک جملہ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ ذَلَّ لَكُمْ. کس کو خطاب ہے؟ امام معصوم کو. یہ امام معصوم کوئی خاص معصوم نہیں ہے، چونکہ زیارت جامعہ نبی کریم سے لے کر امیر المومنین سے لے کر آخری امام تک ہر امام کے مزار پر، ان کی قبر اطہر پر پڑھنے کی اجازت بھی ہے اور مجموعی طور پر سب کے لیے پڑھنے کی اجازت بھی ہے، چونکہ اس میں جو اوصاف اور مقامات ہیں وہ سب کے مقامات ہیں. اس لیے جب آپ جملہ پڑھتے ہیں، میں آخر کا صرف ایک جملہ نقل کر رہا ہوں. جملہ کیا ہے؟ کل شیء وذل کل شیء لکم. اے معصوم، اے میرے امام، آپ اس مقام پر ہیں کہ کائنات میں جس چیز پر شیء کا اطلاق ہو سکتا ہے، چیز آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی موجود ہے، مخلوق ہے، جو بھی چیز ہے. تو یہ جملہ آپ کو بتاتا ہے وہ کل شیء ذل لکم. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے آپ کی نگاہ آپ کے مقابلے میں ذلیل ہے. یہ ذلہ زال اور لام سے ہے. یہ ذلہ آپ جب اردو میں پڑھتے ہیں، عربی میں ذلہ ہوتا ہے اور اردو میں ذلت ہے. ذلت کا کیا مطلب ہے؟ حقیر، پس، چھوٹا، اور اس کے مقابلے میں عزیز، بڑا، عظیم. تو آپ اس زیارت جامعہ کے ایک جملے میں وہ مقام بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا اعتراف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے امام، کائنات میں موجود ہر چیز آپ کے مقابلے میں، آپ کے موازنے میں چھوٹی ہے اور ذلیل ہے اور آپ اس سے بڑے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کائنات میں اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، جبرائیل بھی ہے، اللہ کے مقرب فرشتے بھی ہیں. کائنات میں نبی اور آل نبی میں ان ہستیوں کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ کمتر ہے اور یہ بالاتر ہیں. محمد والے محمد
جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا، یہ جملہ ادا کرتے ہیں، اس جملے کے پیچھے ایک مفہوم ہے. پھر جب ہر چیز آپ کے مقابلے میں ذلیل ہے، کم ہے، کم تر ہے، اور آپ باعظمت ہیں، تو یہ عظمت، یہ عزت، یہ مقام کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اپنی ولایت کے اس منصب پر اس عالم میں فائز کر رکھا ہے کہ اپنی ولایت کے تسلسل میں اللہ نے اس لیے قرآن کریم میں تمام مسلمانوں اور اہل توحید کو حکم دیا کہ جس طرح میری ولایت کے دائرے میں داخل ہوتے ہو اسی طرح نبی کی ولایت میں داخل ہو جاؤ، اور جس طرح نبی کی ولایت میں داخل ہوتے ہو اسی طرح علی اور آل علی کی ولایت میں داخل ہو جاؤ. یہ جو ہم پڑھتے ہیں اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، یہ اولی الامر کون ہے؟ وہ بادشاہ، وہ خلفاء جن کو شراب نوشی سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، وہ جن کے گھروں میں، جن کے محلوں میں 300 بیویاں ہوتی تھیں، وہ جو بے گناہوں کی ایک پوری فوج کو قتل کر دیتے تھے اور پھر رات شراب کے نشے میں نماز بھی پڑھتے تھے. وہ بادشاہ، وہ خلفاء نہیں، کیا وہ ہیں اولی الامر؟ اب آپ اگر عامت المسلمین میں دیکھیں تو آپ کو بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے. آج بھی میں گزشتہ 2 سال پہلے سعودیوں کا ایک فتویٰ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جب تک بادشاہ ہے وہ خدا کا سایہ ہے، ذل خدا ہے، اور جب وہ ذل خدا ہے تو اس کی اطاعت فرض ہے. اور اطاعت کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا اولی الامر منکم، یہ ولی امر ہے، چونکہ ولی امر ہے اس لیے اس کی اطاعت کرو. تو کسی نے جب سوال پوچھا اگر وہ شراب پیے تب بھی؟ کہا ہاں. اگر وہ بدکاری کرے تب بھی؟ کہا ہاں. کیوں؟ قرآن نے کہا. جب وہ ولی ہے تو پھر اس عالم یا مملکت اسلامیہ کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہے، تو اب تم پر فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرو. تو اس لیے یہ جو ہمارے بعض مسلمان بھائی گمراہ ہوتے ہیں اور ہر ظالم کو اپنا امام بنا کر مظلوم کے مقابلے میں اس کی عدالت تراشنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہاں پر آ کر اس طرح کے مفاہیم سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے جب اپنی ولایت کو ایکسٹینڈ کیا نبی تک اور نبی کے بعد اولی الامر تک، تو پھر نبی میں بھی اور اولی الامر میں بھی وہ صفات جن کا تعلق اس ولایت کی قبولیت سے ہے نبی میں بھی آنی چاہیے اور اولی الامر میں بھی آنی چاہیے. اور اگر اولی الامر میں نہ آئیں یہ صفات، نبی میں اگر یہ صفات نہ آئیں، تو پھر اس ولایت کے دائرے میں داخل ہو کر ان کی ولایت کا توق پہننے کا مطلب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جب آپ ان ائمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہاں پر اس طرح کے جملوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب ان کی ولایت کو قبول کر لیا تو پھر ان کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب وہ جو ان کے مقام کو سمجھنے کی بات ہے، ٹائم چونکہ کم ہے اس لیے میں صرف ایک نقطے کے طور پر ایک حدیث کے 2 جملے آپ سے عرض کرتا ہوں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے ایک طویل حدیث نقل کیا ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اور یہ حدیث قرآن کی ایک آیت کی تشریح اور تفسیر میں امام باقر علیہ السلام نے اپنے شاگرد کے سامنے پیش کیا. میں اب ظاہر ہے اگر پوری حدیث کو بیان کرنا چاہوں تو کئی مجلسیں چاہیے. خود اسی قرآن کی تفسیر میں جو مورد توجہ جملہ ہے، خود اس جملے کی تشریح میں بھی کم از کم ایک مجلس چاہیے. میں اس لیے بہت مختصراً صرف اشارہ کر کے گزروں گا. قرآن کریم نے کہا نا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالی تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے لیکن اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اس کا کیا مطلب ہے؟
اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اب قرآن کریم کی آیات کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. ظاہر بین لوگوں کے لیے ہے جن کی سطح وہی ہے، اور باطن سے پردہ اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنے ان اولیاء کو پیش کیا ہے کہ یہ باطن قرآن سے آپ کو آشنا کریں گے. لہذا جو لوگ صرف ظواہر پر اعتماد اور تکیہ کرتے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہیں، وہ ہمیشہ راہ راست پر نہیں ہوتے. میں ایک مثال کے طور پر ایک آیت بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد اگر ٹائم بچا تو پھر اس حدیث کی طرف آؤں گا. آیت الکرسی میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے. اللہ جب ولی بنتا ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی وہ ایمان لاتے ہیں یخرجوہم، ان کو نکالتا ہے. کہاں سے؟ من الظلمات. ظلمت نہیں ہے، ظلمات ہے، یعنی ساری ظلمتیں. چونکہ ظلمتیں تہ در تہ بہت ساری چیزیں ظلمت پیدا کرتی ہیں، یعنی یہ پردے ہیں. ایک کو ہٹاؤ دوسرا ظلمت کا پردہ، اس کو ہٹاؤ تیسرا پردہ، اس کو ہٹاؤ چوتھا پردہ. اسی طرح جس طرح سے قرآن کے معارف کے بھی پردے ہیں، ایک ہٹاؤ تو 70 پردے ہیں امیر المومنین کے کلام کے مطابق. لہذا فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، ان تمام ظلمتوں کے پردے کو چاک کر کے اللہ اس ایمان لانے والے کو نکالتا ہے اور کہاں ڈال دیتا ہے؟ الی النور، نور میں ڈال دیتا ہے. یہ اس کا ظاہر ہے. اس کا اگلا حصہ کیا ہے؟ والذین کفروا، جن کو آیت الکرسی یاد ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ان کافروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اولیاءہم، ان کے پھر ان کا اللہ والوں کا جو ایمان لاتے ہیں ان کا ایک ہی ولی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ. تو محمد ولی نہیں ہے، اولی الامر ولی نہیں ہے، لیکن اصل ولی اللہ ہے. اور جو محمد اور علی اور آل علی کو ولایت حاصل ہے وہ وہی اللہ والی ولایت حاصل ہے. اس لیے ان سب کی ولایت کو ایک ہی ولی ولایت قرار دیا. لیکن اس کے مقابلے میں جب اہل کفر ہوں تو پھر اس کے مختلف اولیاء ہوتے ہیں. حکمران بھی اس کے اولیاء ہیں، لیکن ان کی صفات پر قرآن نے بیان کی ہیں. کبھی خواہشات نفس ان کے ولی ہیں، کبھی کچھ اور. اس ضمن میں اس تفسیر میں نہیں جاتا چونکہ ٹائم نہیں ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت. طاغوت کیا کرتے ہیں؟ انہیں نکالتے ہیں. یخرجونہم، انہیں نکالتے ہیں. کہاں سے؟ من النور. آفرین ہو آپ شاگردان مکتب اہل البیت پر. یہ جو طاغوت کی اطاعت ہے، طاغوت کی اطاعت اس اطاعت کرنے والے کافر کو نور سے نکالتی ہے یہ اطاعت. اور اس اطاعت سے نکالنے والی قوت کون ہے؟ وہ طواغیت. جیسے ادھر رحمان ہے، اللہ ہے، اسی طرح ادھر طاغوت ہے. اولیاؤہم الطاغوت، ان کے سارے اولیاء طاغوت ہیں. وہ طاغوت کیا کرتا ہے؟ انہیں ایمان سے نکالتا ہے. کس کو نکالتا ہے؟ کس کو ذرا اونچی آواز سے بتائیں. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان کو یہ طاغوت نکالتا ہے. کہاں سے نکالتا ہے؟ نور سے. کہاں پھینکتا ہے؟ الی الظلمات. آفرین ہو آپ پر. اب اگر آپ کسی بھی مترجم کی قرآن کریم کے ترجمے کو دیکھ لیں، سب آپ کو یہاں پر یہی کہتے نظر آئیں گے کہ جو لوگ اسلام لائے، جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، ان کو اللہ ان کفر کی ظلمتوں سے نکالتا ہے. اور جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور کفر اختیار کیا ان کو نور سے نکال کر ظلمتوں میں پھینک دیتا ہے. آپ کو اسی طرح کا ترجمہ ملے گا. کیوں یہ ترجمہ ملے گا؟
اس لیے کہ انہوں نے یہ مفاہیم اہل البیت سے نہیں لیے، اپنی خواہش اور اپنی سوچ کے مطابق قرآن کے ظاہر کو دیکھا اور یہ نتیجہ اخذ کیا۔ جبکہ اگر آپ اہل البیت کی طرف جائیں گے تو اہل البیت آپ کو بتائیں گے کہ قرآن اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے۔ ایک جوان آیا بادشاہ کے دربار سے امام صادق علیہ السلام کے دور میں امام کی بارگاہ میں، عرض کیا یا ابن رسول اللہ، چونکہ یہ خود امام کی اجازت سے دربار میں ملازم تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ ٹائم ختم ہو گیا۔ آیا، کہا کہ ابن رسول اللہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے خلیفہ کے دربار میں، کچھ لوگ بڑے ہی اچھے ہیں۔ کیسے؟ کہا نماز پڑھتے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، سچ بولتے ہیں، حق نہیں کھاتے، جھوٹ نہیں کہتے۔ کہا پھر؟ کہا لیکن ان کو میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا یہ ان تمام نیکیوں کے باوجود جہنم جائیں گے؟ پھر عرض کیا کہ ابن رسول اللہ جب میں آپ کے ماننے والوں کی طرف آتا ہوں تو بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کبھی دوسروں پر ستم بھی کرتے ہیں، کبھی دوسروں کا حق بھی مارتے ہیں، پھر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم صادق آل محمد کے شیعہ ہیں۔ تو کیا وہ اپنی ان نیکیوں کے باوجود جہنم جائیں گے اور یہ اپنی ان تمام برائیوں کے باوجود جہنم جائیں گے، جنت جائیں گے؟ روایت کہتی ہے، اصول کافی کی روایت ہے، روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام کے چہرے میں ایک جلال کی کیفیت نمودار ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ جب آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا تو وہ پریشان ہو گیا، کہا یا ابن رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا یہ جو جن میرے ماننے والوں کو، اہل البیت کے ماننے والوں کو تم نشانہ بنا رہے ہو، اگر وہ حقیقتاً اہل البیت کے ماننے والے ہیں تو مرنے سے پہلے اللہ ان کو کسی نہ کسی موڑ پر توفیق توبہ دے گا، وہ حقوق الناس اور حقوق اللہ ادا کریں گے اور پاک ہو کر جائیں گے اس دنیا میں، اس لیے وہ جنت ہی میں جائیں گے۔ تو کہا وہ دوسرے؟ کہا وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ کہا یہ آپ فرما رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا قرآن پڑھو۔ وہ کیسے؟ یہی آیت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات من النور الی الظلمات۔ فرمایا یہ تو کافر اور مومن کے بارے میں آیت ہے۔ پہلی آیت جو ہے، پہلا حصہ وہ مومنین کے بارے میں جو ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے، ایمان میں داخل کر دیتا ہے۔ دوسرا حصہ کافروں کے بارے میں ہے جو جب ایمان نہیں لاتے اور انکار کر دیتے ہیں تو ان کے طاغوت جو ان کے ولی ہیں وہ ان کو نور سے نکال کر ظلمتوں میں پھینک دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہی ہے تمہارا قصور، یہ بتاؤ کافر کب نور میں ہوتا ہے؟ کافر کبھی نور میں ہوتا ہے؟ نہیں، کافر تو ہمیشہ ظلمتوں میں ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ وہ کافر ہیں جو پہلے نور میں تھے۔ تو عرض کیا پھر وہ کون سے کافر ہیں جو پہلے نور میں تھے اور پھر ولایت کا انکار کر کے، ولی کا انکار کر کے وہ جہنم چلے گئے اور گمراہیوں میں چلے گئے؟ فرمایا جس نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، جس نے رسول کی ولایت کو قبول کیا، وہ نور میں آ گیا، لیکن جب علی کی ولایت اور آل علی کی ولایت کو قبول کرنے کا مرحلہ آیا اور اس نے انکار کر دیا تو اب وہ پہلے نور میں تھا، اب یہ جو انکار ہے علی کی اور آل علی کی ولایت کا انکار، یہ طاغوت کی ولایت کا اقرار ہے، تو پھر طاغوت ان کو اس ولایت کی روشنی اور نور سے نکالتا ہے اور ظلمتوں میں پھینک دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں، قرآن۔ اور قرآن کے الفاظ پر میں نے اس لیے اس دفعہ بھی، کئی دفعہ اس سے پہلے بھی کئی علماء اہل سنت کے سامنے یہ آیت رکھی، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ تو صحیح کہ اس سے مراد کیا ہے؟ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہا پتہ نہیں۔ کیوں پتہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اہل البیت سے لیا ہی نہیں۔
قرآن سمجھنے کے لیے اہل البیت کے دروازے پر جانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ہیں اہل البیت جو قرآن کے محافظ بھی ہیں، مروج بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی سے لوگے تو پھر وہ نہیں ہوگا جو خدا چاہتا ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ عزیزان من، آج 6 تاریخ گزر گئی محرم کی، 7ویں کی شب ہے، اور جیسے جیسے یہ ایام گزرتے جاتے ہیں انسان اندرونی طور پر، باطنی طور پر غم اور اندوہ میں اس کے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر کی وہ جو کرب کی کیفیت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ آج کی رات یہاں پر عام طور پر رائج ہے کہ حضرت علی اصغر کے حوالے سے ذکر کی رات ہے۔ حضرت علی اصغر، علی اصغر کون ہے؟ کربلا کے وہ عظیم شہید جن کی عظمت، جن کی بزرگی اور جن کی طاقت کی گواہی دشمنوں کے اس عمل نے دی جس میں انہوں نے اس بچے پر تیر پھینکا۔ حضرت علی اصغر کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے اس لشکر کے سب سے کم سن شہید، سب سے کم سن شہید، وہ شہید جس کو ابھی بولنا بھی نہیں آتا تھا، وہ شہید جو ابھی ماں کے دودھ پر زندہ تھا، وہ شہید۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام جب اکیلے رہ گئے، اکیلے، میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، جب وہ اکیلے رہ گئے تو میدان کی طرف گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ میدان میں تشریف لے گئے تو لشکر اشقیاء کو مخاطب کر کے انہوں نے باقاعدہ گفتگو کی اور اپنی بے کسی، تنہائی اور پھر ان کو دوبارہ اللہ کے دین کی طرف دعوت کا عمل تب بھی جاری رکھا۔ جب ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا نا تو تب امام حسین علیہ السلام نے ایک صدائے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے ایسا ناصر جو مجھ حسین کی مدد کر سکے؟ حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، کیا کوئی ایسا مددگار ہے جو اس عالم تنہائی میں اللہ کے اس ولی کے ساتھ کھڑا ہو سکے؟ جواب کوئی نہیں آیا، لیکن اچانک حسین ابن علی کے کانوں میں ایک کوہرام کی آواز خیموں سے آئی۔ پریشان ہوئے، فوراً دوڑے خیمے کی طرف۔ جب خیموں میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ حضرت علی اصغر زمین پر ہیں اور مسلسل روتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ مخدرات رو رہی ہیں، زینب بنت علی رو رہی ہیں، ام کلثوم رو رہی ہیں، حضرت رباب رو رہی ہیں۔ رونے کا سبب پوچھا، عرض کیا مولا جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا نا تو اس وقت سے یہ بچہ بار بار گہوارے سے اپنے آپ کو زمین پر گراتا ہے اور روتا ہے، تو گویا آپ کی صدائے استغاثہ پر لبیک علی اصغر کہہ رہا ہے۔ علی اصغر کو اپنی آغوش میں اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اس کو تیار کر لو تاکہ میں اس کو لے جا سکوں۔ دیکھتے ہیں لب خشک ہیں، 3 دن سے پانی بند ہے، ماں کا سینہ خشک ہے، بچے کو دودھ نہیں ملا اور بچے کے ہونٹ خشک ہیں۔ اس خشکی میں بھی وہ رو کر اپنے زمانے کے ولی سے اپنی حمایت کا اعلان کر رہا ہے۔ بچے کو اٹھاتے ہیں، کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور میدان کربلا میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب جب میدان کربلا میں آتے ہیں تو ایک عجیب منظر ہے۔ اس بچے کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہے، ایک سفید کپڑے میں ملبوس، جب لے کر آئے ہیں تو لشکر یزید اور لشکر عمر سعد کی نگاہ جب اس ہاتھ میں موجود اس شیخ پر پڑتی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں لگتا ہے حسین جب تنہا رہ گئے تو اب قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ حسین جب وہاں پر پہنچے تو ایک دفعہ آواز دی، کہا لوگوں
تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، یہ 6 ماہ بچہ ہے، اس کو 3 دن سے خوراک نہیں ملی، ماں کا سینہ خشک ہے اور اس کے لبوں تک کوئی پانی نہیں گیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو چند قطرے پانی کے پلا دو؟ چند قطرے پانی کے۔ دیکھا خاموشی چھا گئی، کوئی آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ امام حسین نے دوبارہ اپنا نعرہ بلند کیا۔ اس اثنا میں کیا دیکھا؟ لشکر اشقیاء میں ایک غلغلہ برپا ہوا، شور برپا ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ پانی دو اور کچھ کہتے ہیں نہیں نہ دو۔ اس اثنا میں حسین بن علی نے ایک جملہ کہا، کلیجے کو چیرنے والا جملہ ہے۔ فرمایا دیکھو یہ ساتھ میں فرات کا نہر اور اس کا پانی بہ رہا ہے، اس سے ہر طرح کے حیوانات پانی پی رہے ہیں، یہ بچہ رسول کا بچہ ہے اور یہ بچہ پیاسا ہے، اگر اس فرات کے پانی سے چند قطرے اس بچے کو مل جائیں تو اس پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بس 2 قطرے پلا دو۔ جیسے یہ کہا ایک دفعہ عمر ابن سعد نے اشارہ کیا اور حرملہ نے تیر کمان پر چڑھایا، تیر کمان پر چڑھایا۔ لیکن عجیب ہے، یہاں پر ہے جب بیان ہوتا ہے کہ علی اصغر کربلا کے کتنے بڑے شہ سوار ہیں۔ کربلا میں جو تیر استعمال ہوئے ہیں وہ 3 طرح کے تیر ہیں، 1 پھل والا، 2 پھلوں والا اور 3 پھلوں والا۔ ہر تیر کا نشانہ الگ ہے۔ جو 1 پھل والا ہے وہ جا کر شکار پر لگتا ہے، اس کے سینے کو، وجود کو چیرتا ہے، آگے نکل جاتا ہے۔ دوسرا تیر جا کر وہیں پر اس کے وجود میں رہ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے 2 پھل ہیں، 2 پھل جا کر وجود میں پیوست ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آگے نہیں نکلتا تیر۔ لیکن وہ جو 3 پھلوں والا تیر ہے نا، اس کی خاص خصوصیت ہے، یہ ہر جنگ میں سب سے بڑے شاہ سوار کے لیے استعمال ہوتا ہے، سب سے بڑے شاہ سوار کے لیے۔ اور یہ جب کمان پہ چڑھا کر وہ پھینکتے تھے تو یہ تیر یوں گھومتے ہوئے اپنے وجود کے گرد آتا تھا اور آگے موجود اس فرد اور نشانے کو چیرتے ہوئے یوں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آگے نکل جاتا تھا۔ جب حرملہ نے کمان پر تیر چڑھایا تو یہ تیر کون سا تھا؟ 3 پھلوں والا تیر تھا، اور کس کے لیے تھا؟ علی اصغر 6 ماہ کے لیے تھا۔ جب حسین بن علی نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں یوں بلند کیا اور جیسے ہی بلند کیا ادھر سے تیر آیا اور گلوئے علی اصغر سے ٹکرایا۔ ایک دفعہ آواز اٹھی، ذبح علی من الاذن الى الاذن، علی اصغر ذبح ہو گئے، ان کی گردن کٹ گئی۔ حسین ابن علی نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا، اس بچے کا جو خون گر رہا تھا اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک دفعہ چاروں طرف دیکھا۔ روایت کہتی ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف اس خون کو پھینکا، اس خون کا کوئی 1 قطرہ بھی واپس زمین پر نہیں آیا۔ آپ نے وہ ہاتھ اپنے چہرے پر ملے، اب اس بچے کو لیا، اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ روایات مختلف بھی ہیں اور متواتر بھی ہیں۔ حمید ایک روایت نقل کرتا ہے، حمید کہتا ہے کہ پورے واقعے کربلا میں سب سے زیادہ جہاں میرا دل جلا اور میں تڑپ کر رہ گیا وہ یہ موقع تھا۔ پوچھا وہ کون سا موقع تھا؟ کہا جب علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں تڑپ رہے تھے اور جان دے رہے تھے تو حسین کی آنکھوں سے بے بسی میں آنسو بہ رہے تھے، اور پھر جب اس بچے نے جان دے دی تو منظر ایسا تھا کہ یہ بچہ صحرائے کربلا میں اس تپتی ہوئی ریت پر حسین ابن علی نے رکھا تو پہلے یہ بچہ حسین کی آغوش میں اچھل رہا تھا۔ جب یہ اچھل رہا تھا تو ایسے جیسے پانی سے مچھلی کو آپ ریگزار پر اور ریت پر پھینکتے ہیں تو جان دیتے ہوئے مچھلی جیسے اچھلتی ہے، یہ بچہ اسی طرح سے اچھل رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ بچہ تھوڑا سا رک گیا تو میں نے دیکھا اس بچے کے ہونٹ کبھی کھلتے تھے کبھی بند ہوتے تھے، کبھی کھلتے تھے کبھی بند ہوتے تھے۔ اس عالم میں ایک وقت ایسا آیا جب اس بچے کی زندگی کے آثار ختم ہو گئے۔ حسین ابن علی نے اس بچے کو اٹھایا، خیمے کی طرف رخ کیا، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی خیمے کا دروازہ کھلتا تھا، مخدرات باہر آتی تھیں، واپس چلی جاتی تھیں۔ اب جب اس بچے کو لے کر حسین خیمے کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا اصغر کی ماں خیمے کے دروازے پر کھڑی ہے۔
جب یہ منظر دیکھا تو حسین رک گئے، واپس پلٹ گئے، دوبارہ رخ کیا، دیکھا پردہ ہٹا، پھر ماں باہر آئی، رک گئے، واپس آ گئے۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ 7 بار حسین نے خیمے کا رخ کیا، 7 بار رخ کیا، اور جب 7ویں بار خیمے کی طرف آئے تو بعض روایات میں یہ ہے کہ اس بچے کی کٹی ہوئی گردن اور اس کے چہرے پر موجود خون کو جب اس ماں نے دیکھا نا تو ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ امثلک ینحر یا بنیا، اے میرے ننھے سے بچے، کیا ایسے بچوں کو بھی اونٹ کی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے؟ اونٹ کی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اس لیے تاریخ نے بتایا کہ جب یہ ماں کربلا کے بعد زندہ رہی تو صرف 1 سال زندہ رہی، اور اس پورے سال میں کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ جب بھی پوچھا جاتا کہ سائے میں کیوں نہیں بیٹھتی، فرماتی ہیں کہ جس کا ننھا سا علی اصغر اونٹ کی طرح ذبح کر دیا گیا ہو، وہ کیسے سائے میں بیٹھے؟ اس لیے جب آپ کربلا میں یہ منظر دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کربلا کے شہ سواروں میں سب سے بڑا شہ سوار ہے، اور اس کی مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ مختلف علماء نے لکھا ہے، حتیٰ شیخ جعفر شوستری نے بھی، کہ امام حسین علیہ السلام نے بعد میں نکل کر تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور اس بچے کو اس قبر میں دفنایا، لیکن اس سے پہلے اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کو دفنایا، دفنانے کے بعد واپس چلے گئے، لیکن ظلم بالائے ظلم دیکھیے، جب عصر عاشور ہوا نا، جب عصر عاشور ہوا تو اس وقت منظر ایسا تھا کہ تمام شہداء کے سروں کو کاٹا گیا، بچہ نہیں مل رہا تھا۔ جب بچہ نہیں مل رہا تھا تو اشقیاء کا یہ لشکر نیزے لے کر میدان کربلا میں دندناتا پھر رہا تھا، زمین کے ہر گوشے میں نیزہ دباتا تھا تاکہ اگر نیچے بچہ ہو تو نکل آئے، یہاں تک کہ اس بچے کے جنازے کو بھی زمین کے نیچے سے نکال لیا گیا اور اس کا سر جدا کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔